ٹینشن رہی مختلف قوتوں کے درمیان، یہ ہو رہا ہے، قائم رہے گا یا یہ ختم ہو جائے گا؟ چاروں صوبوں نے اور چاروں چیف منسٹرز نے اور پرائم منسٹرز نے تو یہی فیصلہ کیا ہے کہ they will have the provinces will have the right to determine what they want. فاروق ستار صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو انشورنس دلوائی کہ زرعی نظام برقرار رہے گا سندھ میں، ان کو کوئی پرابلم نہیں آپ لوگوں کو؟ اب تک تو برقرار ہے، آئندہ بھی رہے گا؟ یہ ڈیسیژن پرائم منسٹر کا ہے، پارلیمنٹ کا ہے اور پولیٹیکل فورسز کا ہے۔ سر یہ جہاں پہ اتنے امپورٹنٹ ڈیسیژنز آتے ہیں وہاں پہ آپ کہتے ہیں پرائم منسٹر ڈیسیژن لیں گے، you would not take it as co-chairman of People's Party? No, I will be assisting, a party will be giving their view, but the government of the day will decide. Right. دیکھیے گورنمنٹ از ناٹ اونلی گیلانی صاحب نا، گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ آل فورسز بھی شامل ہیں۔ یہ سندھ سے اگر ہم آگے چلیں پنجاب کی طرف جو معاملات ہیں، کس حد تک آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ اعتماد سازی برقرار ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ آفٹر آل دس جو ہوا، ان کی حکومت برخاست ہوئی، پھر لانگ مارچ کا ایپیسوڈ ہوا، پھر انہوں نے الزامات لگائے، کس حد تک مشکلات ہو رہی ہیں دوبارہ اعتماد سازی میں؟ کس حد تک آپ دونوں آن بورڈ ہیں؟ آئی تھنک دونوں پارٹیز میں ہاکس ہوتے ہیں اور ڈوز ہوتی ہیں، ہر پولیٹیکل فورس میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ہاکس ہیں ان کی اپنی سوچ ہے، میرے ہاں جو ہاکس ہیں ان کی اپنی سوچ ہے، اور ہم دونوں میاں صاحب اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی حال میں کسی طریقے سے پولیٹیکل فورسز ایک دوسرے کو مضبوط کریں اور ڈیموکریسی کو ہم جمہوریت کو مضبوط کریں، تاکہ کوئی نان ڈیموکریٹک موو نہ ہو سکے جمہوریت کے خلاف۔ میاں نواز شریف صاحب نے کچھ دنوں پہلے بہت اوور سپورٹ کیا آپ کو، آپ کی گورنمنٹ کو۔ انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی قوت بیچ میں اگر آئی جو اس سسٹم کو ڈیریل کرتی ہے تو وہ بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے، تو what do you want to say to him? No, I will say کہ it is very kind of him, it is nice of him, but that is what I would do. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو یہ ثابت کر چکی ہے کہ جب میاں صاحب نے، حالانکہ ہم ان کے جیلوں میں تھے، میاں صاحب جب جیل آئے تو ہم نے وہاں سے جیل سے خود یہ بی بی صاحبہ کا ایک بیان آیا جو آپ کو یاد آنا چاہیے اور ریسرچ کر لیں آپ اس کو، کہ وی ڈو ناٹ ہینگ پرائم منسٹرز، اینڈ پورے ڈان میں فرنٹ لائن تھی۔ تو وی ہیو آلویز سپورٹڈ پولیٹیکل فورسز آن آل فورمز۔ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ کچھ چیزوں پہ مطلب آپ نے رائٹ ڈیسیژنز لیے، این آر او کو آپ نے پارلیمنٹ میں نہیں جانے دیا، آپ نے جوڈیشری کو بحال کیا، لیکن پریزیڈنٹ صاحب آپ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے رائٹ ڈیسیژنز تو لیے لیکن غلط ٹائم پہ، یور ٹائمنگ واز رانگ، اور اس کا کریڈٹ جو ہے دوسروں کو ملا۔ اب ریگارڈلیس آف دس کہ آپ چاہتے ہیں کریڈٹ دوسروں کو دینا، لیکن آئی ایم پرائمرلی کنسرن اباؤٹ یور پولیٹیکل پرفارمنس، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ رائٹ ڈیسیژنز یو ہیو ٹیکن بٹ ایٹ دا رانگ ٹائمنگ؟ چلے میں لیٹس گیو می اے اسمال ایگزامپل۔ اس سے پہلے بھی جلوس آیا، اسلام آباد انٹر کیا، اسلام آباد میں تقریریں بھی ہوئیں اور اسی ریزن پہ ہوئی، اسی پوائنٹ پہ ہوئی، اور واپس چلا گیا جلوس۔ اس دفعہ جلوس آنے سے پہلے ہمارے پاس گنجائش تھی۔ کیا گنجائش تھی؟ ڈوگر صاحب کا ٹینیور واز اوور۔ دی ایشو واز آلویز whether to reinstate with an executive order or whether to go through the parliament, and with a sitting judiciary اور جوڈیشل کمپلیکیشنز آتے اگر ڈوگر صاحب اس پہ اسٹے آرڈر دے دیتے، یا کوئی اس وقت کی جوڈیشری اس پہ اسٹے آرڈر دے دیتی، یا کوئی پریونٹیو میجرز دے دیتی، تو ان آر پولیٹیکل وزڈم may be incorrect to some and maybe wrong to others، ہماری نظر میں this was the right timing۔ تو ڈوگر صاحب تو پھر اس کا مطلب لیگل چیف جسٹس ہے نا جو ریٹائر پورے صحیح طریقے سے ہوئے ہیں۔ I would not want to go into this debate because میں لیگل اتھارٹی نہیں ہوں، مجھے یہ پتا ہے کہ ڈوگر صاحب کی ریٹائرمنٹ کا ہمیں انتظار کرنا پڑا to appoint چیف جسٹس، the present چیف جسٹس۔ یہ کمیونیکیشن کا گیپ تھا، یہ بات تو آپ میاں نواز شریف صاحب کو نہیں بتا سکتے تھے کہ لانگ مارچ کی نوبت ہی نہ آتی؟ کوشچن تو وہ یہ نا کہ یہ کمیونیکیشن کا گیپ تھا آپ کی طرف سے، آپ ان کو یہ نہیں بتا سکے کہ ڈوگر صاحب ریٹائر ہوں گے تو افتخار صاحب کو ایونچولی تو یہی ہوا، جب وہ ریٹائر ہوئے تبھی وہ آئے، تو یہ ان کو پہلے بتا سکتے۔ آپ اگر پولیٹیکلی اس وقت کو نوٹس کریں تو انہوں نے یہ مارچ کچھ دن پہلے رکھی ہوئی تھی، اس کے بعد آپ سیبوٹیج نہیں کرنا چاہ رہے تھے لانگ مارچ، انہوں نے پھر پوسٹپون کی۔ اور ویسے بھی اگر آپ اس کو پیپلز وکٹری سمجھتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں، اس میں بھی شامل ہوں
اور وہ بھی شامل ہیں. اور پیپلز وکٹری از آلویز ویلکم. آپ پرائڈ لیتے ہیں افتخار صاحب کی بحالی کا؟ میں پرائڈ لیتا ہوں جوڈیشری کی بحالی کا. افتخار صاحب کی بحالی؟ شیور، وائی ناٹ. یہ بتائیے کہ اس پہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے میرا آپ سے، جو بہت سے لوگ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج سر یہ بتا دیجیے کہ یو آلویز وانٹڈ جسٹس افتخار ٹو بی دا چیف جسٹس ایز ریسٹورڈ. اوکے، مطلب یہ لوگوں کے ذہن میں سوال ہے. یہ یو سیم ٹو فرگیٹ کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے انہیں رہا کیا، کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی ان کی رہائی کی. یوسف رضا گیلانی نے ابھی اوتھ بھی نہیں لیا تھا. ایز سون ایز ہی واز elected in the parliament, his first order was to release all the detained judges. اور کافی عرصے تک تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اینڈ الائز کی گورنمنٹ تنخواہیں بھی دیتی رہی ہیں. سو دس از اے لارجر ڈیبیٹ. آپ چاہتے تھے نا، مطلب میں تو چلے میں فورگیٹ کر گیا، لیکن آپ چاہتے تھے ان کو ان فرسٹ پلیس ریسٹور کرنا. جو بھی پیپلز چوائس ہو جاتی ہے یا پیپلز وائس ہو جاتی ہے، رائٹ اور رانگ؟ نو، موسٹلی faulting on the right, not faulting on the wrong. Any democratic leader would accept. یہ میں ڈیلے کی بات کرتا ہوں کہ بہت سی چیزوں میں ڈیلے ڈیسیژن لیا گیا. 17ویں ترمیم ہے، جیسے آپ نے پہلے ایڈریس جب کیا تو یو سیڈ کہ یہ جلدی ختم ہو جائے گی. اپوزیشن سمجھتی ہے کچھ گھنٹوں کا کام ہے، اس کو ایٹ لیسٹ وہ اختیارات جس سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دستور واپس آ جائے، جس میں پارلیمنٹ مضبوط ہو اور پارلیمنٹ کا لیڈر یعنی پرائم منسٹر وہ 82 نکاتی فارمولہ سائڈ پہ رکھے جو ہم نے دیکھا گورنمنٹ کی طرف سے آیا. کیا اس میں بھی کوئی ڈیلے کی ضرورت تھی پریزیڈنٹ صاحب کہ یہ سارے رائٹس واپس کر دیجیے؟ جبکہ آپ خود آپٹیمسٹک ہیں اس بارے میں. فرسٹ ڈے نو ڈیمانڈ نو نتھنگ. فرسٹ ڈے مائی فرسٹ اسپیچ I asked them to do this. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ میں اگر آج آپ کو لکھ کے دے دوں نا کہ there is no 17th amendment, no 52(8)B، ہو نہیں سکتا. It has to be by 2/3 majority of the house. اپوزیشن ساتھ ہے اس پہ آپ کے؟ اپوزیشن ساتھ ہے، but we have to take ANP, we have to take MQM, we have to take وہ نہیں چاہتے؟ دیکھیں نا، ایک زمانے میں تو جب MQM مشرف صاحب کے ساتھ کھڑی تھی تب نہ چاہتی ہوگی، کیوں تب نہ چاہتی ہوگی. اور اب بھی جو ہم نے ڈرافٹس سرکولیٹ کیے ہیں، جو کمیٹی کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کام کر رہی ہے، اس نے ساری پولیٹیکل فورسز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. دیکھیں، کانسٹیٹیوشن از اے ٹو سیریس اے بزنس ٹو رش. 73 کانسٹیٹیوشن شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ جسے کہتے ہیں کہ روایت ڈالی کہ 73 کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یونانیمسلی پاس ہوا، اس لیے آج تک اٹ از ریسپیکٹڈ. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آل دی ایڈیشنز اور سبسکرپشن additions or changes that have to be made in the constitution should be unanimous. کب تک آپ سمجھتے ہیں expected ہے یہ ہو جائے گا؟ Politics میں dates are rather unfriendly to give, but soon inshallah. لا منسٹر کہتے ہیں دسمبر تک، رضا رحمانی صاحب کہتے ہیں دسمبر. انشاءاللہ دسمبر تک آپٹیمسٹک ہیں انشاءاللہ. یہ جو کرپشن کے حوالے سے پرسیپشن ہے پریزیڈنٹ صاحب، ہم پروگرامز بھی کرتے ہیں، میں چاہوں گا میڈیا کا رول بھی اس پہ ایویلیٹ کیا جائے. اس پرسیپشن کو کس نے بنایا ہے اور پھر اس کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو پرسیپشن تو بنائی جاتی ہے. ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ کہتے تھے کہ جی زدائی صاحب دے گھوڑے جڑے ماوے کھاندن. پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب ہم جیل میں تھے تو لوگ کہتے تھے کہ چنگا جی وہ اس چنگے سن زرداری دے گھوڑے ماوے کھاندے تن تو سانو بھی تو کچھ ملتا سی. تو دیز آر پولیٹیکل سلوگنز، پولیٹیکل پروپیگنڈاز ایکسیٹرا. 11 سال پاکستان پیپلز پارٹی کا احتساب ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوا ہے. اس سے پہلے بھٹو صاحب کے بعد اس زمانے کی پیپلز پارٹی کے لیڈرز کا احتساب ہوا ہے. ہر دور میں اٹ از، جسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے کسی کو بدنام کرنا ہے تو اس پہ آپ کفر کا فتویٰ لگا دیں، اس پہ آپ کوئی ایسی چیز لگا دیں کہ جو اس کا وہ جواب نہ دے سکے یا جو جس کا کوئی پروف نہ ہو. اس وقت Public Accounts Committee happens to be in the hands of the leader of the opposition. Judiciary happens to be free. What are we talking about? آپ کی میڈیا اتنی شکایت رہتی ہیں، لیکن لوکل میڈیا میں بعد میں ہوگا، فورن میڈیا بھی جو ہے جب وہ رپورٹ چھاپتا ہے وہ آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ بھی میڈیا کمپین ہے فورن اور لوکل جو چلائی جاتی ہے. دیکھیں نا، میڈیا فورن جو ہے، اب یہ بات کہنا کہ دنیا کی میڈیا جو انٹائرلی فری ہے، یو کی ناٹ سے.